والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی، جس کا ایک بڑا ہی پیارا مدنی کام ہر جمعرات کو ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے۔ دنیا بھر کے ہزاروں مقامات پر یہ اجتماعات ہوتے ہیں، اور آج ہم ایک ایسے کہا جا سکتا ہے چھوٹے سے شہر میں آئے ہیں جو باب المدینہ کراچی اور حیدرآباد کے درمیان میں سینٹر میں موجود ہے۔ نوری آباد انڈسٹریل زون ہے، یہاں پر فیکٹری ایریا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی چونکہ ساری دنیا میں سنتوں کی خدمت کرتی ہے، تو الحمدللہ ہر علاقے میں ہی کوشش کی جاتی ہے کہ مدنی کام کیے جائیں۔ تو آج اسی کاوش میں، اسی سلسلے میں نوری آباد میں بھی حاضری ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ یہاں بھی ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے، اور آج مدنی چینل پر ہم نوری آباد سے لائیو ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ سے رب کریم دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، ہم سب کو بھی دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کرنا نصیب فرمائے، اور ان اجتماعات کی برکتیں بھی ہمیں عطا فرمائے۔ آئیے بیان سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ آئیے میں بھی نیت کرتا ہوں اور آپ بھی نیت کر لیں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر اجتماع میں شرکت کروں گا۔ اب چہل پہل ختم کر دیں، جس کو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں، آگے آنے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہ براہ راست مدنی چینل پر بھی جا رہا ہے۔ نظم و ضبط کا بھی خیال رکھیں، جو آ رہے ہیں پیچھے سے وہ پیچھے ہی بیٹھتے جائیں۔ اور یہ بھی سنت ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جس کو جہاں جگہ ملے نا وہاں بیٹھ جائے، باقیوں کے کاندھے پھلانگ کر آنا اور لوگوں کو ڈسٹرب کرنا۔ آپ کوئی بیان سن رہا ہے توجہ سے، آپ اس کے اوپر سے چل کے آ رہے ہیں، اس کے سامنے سے گزریں گے تو یہ بھی ایک ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ تو اپنی اپنی جگہ پر جو آتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ پیچھے ہمارے اسلام پہ خیر خواہی کریں اور پیچھے ہی بٹھاتے رہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نیت یہ بھی کر لیں کہ انشاءاللہ ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ تو جو بیٹھے ہیں زمین پر ماشاءاللہ ان کو ایک موقع اور ملا ہے کہ وہ دو زانوں بیٹھ سکتے ہیں، جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا، اگر ایسے بیٹھ کر سنیں گے تو انشاءاللہ ادب کے ساتھ کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے تو ماشاءاللہ اس کی برکتیں بھی آپ کو ملیں گی۔ موبائل فون بھی کلپ وغیرہ جو بنا رہے ہیں وہ جیب میں رکھ لیں، یہ بیان مدنی چینل پر جا رہا ہے، آپ بعد میں بھی دیکھ لیجئے گا۔ اپنی توجہ جو ہے نا، آئے ہیں، مجھے بتایا گیا تھانہ بولا خان سے بھی اسلام بھائی آئے ہیں، سفر کر کے آئے ہیں نا، وقت دیا ہے، تو اب آئے ہیں تو بس اجتماع کے ہو جائیں، توجہ اس طرف رکھیں تو انشاءاللہ کچھ سیکھ کر کچھ یہاں سے لے کر جائیں گے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پہ کرے جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان راحت نشان ہے۔ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے، میں اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا غور کریں یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ آقا تک کنیکشن کا، رابطے کا کتنا شاندار ذریعہ ہے، اور فرمایا کہ میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ آقا بخشش کی دعا کر دیں امتی کے لیے تو اس کا تو بیڑا پار ہی ہونا ہے نا۔ نبی پاک تو رب کے حبیب ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بتاتے ہیں کہ آقا کا مرتبہ کیا ہے، نبی پاک کا درجہ سمجھو۔ آقا جس سے راضی ہو گئے اس کا کام بن گیا، اس کا بیڑا پار ہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در،
نہیں اور کوئی مفر مکر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو نبی پاک کے بارگاہ میں مقبول نہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول نہیں ہے، جس سے اللہ کے حبیب راضی ہیں اس سے رب نے بھی راضی ہو جانا ہے۔ تو ہمیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی محبت کا اظہار درود پاک پڑھ کے کرتے رہنا ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہوں، یعنی یہی فضیلت درود پاک پڑھنے کے لیے کافی ہے کہ میں ادھر نوری آباد میں بیٹھ کر درود پڑھوں، میرا درود مدینے والے آقا کو پہنچ جائے، اور پھر آقا دو جہاں میرے لیے مجھ گناہگار کے لیے بخشش کی دعا فرمائے، استغفار فرمائے۔ اس سے بڑھ کر نعمت کیا؟ آج ہم کسی مسجد کے امام صاحب سے ملتے ہیں، کسی عالم دین سے ملتے ہیں، کسی بزرگ سے ملتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ان سے دعا کروائیں، اچھی بات ہے، کروانی چاہیے، مگر جس کے بارے میں نبی پاک فرمائیں کہ میں اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہوں، تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بالخصوص یہاں جو فیکٹری ایریا میں کام کرتے ہیں یا جو بھی آپ کا شعبہ ہے، آپ بزنس مین ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ مزدور ہیں، ہم بہت سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں مگر ہماری زبان فارغ ہوتی ہے۔ اگر یہ ذہن بن جائے نا کہ بس ہاتھ کام دنیا کا کرتے رہیں، زبان اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتی رہے، تو روزانہ کتنی رحمتیں، کتنی برکتیں، کتنی نعمتیں آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جب جب درود پڑھوں آقا کی بارگاہ میں درود پہنچے، اور کیا چاہیے؟ اچھا پھر آج ہے جمعرات کی رات، شب جمعہ، جمعرات کی رات اور جمعہ کا دن ہمیشہ یاد رکھیں، یہ اسپیشل وقت ہے، خاص وقت ہے درود پڑھنے کا۔ یعنی احادیث اسپیشلی علماء نے الگ چیپٹر، الگ باب لکھے کہ جمعرات کو درود پڑھنے کے فضائل، جمعے کو درود پڑھنے کے فضائل، یعنی اس دن میں درود پڑھنے کے الگ فضائل حدیثوں میں بیان ہوئے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن مجھ پر 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو جمعے کے دن تو کام ہی ایک ہونا چاہیے، نمازیں پڑھتا رہے، درود پڑھتا رہے، عبادتیں کرتا رہے تاکہ برکتیں لوٹتا رہے۔ تو یہ دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہی ہر جمعرات کو ہے۔ جمعرات کو آئیے، درود پڑھیے، انشاءاللہ اجتماع بیان کے آخر میں ہر جمعرات کو اسپیشل خاص ہمارے معمولات ہیں درود کے جو پڑھائے جاتے ہیں، تو اجتماع کا یہ بھی فائدہ ہے نا۔ تو انشاءاللہ پابندی سے ہفتہ وار اجتماع میں بھی شرکت کریں گے۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ایک ایسے موضوع پر، ایک ایسی عادت پر ہم نے چند مدنی پھول حاصل کرنے ہیں جو ہر انسان میں ہے، جس سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ عادت وہ سب میں ہے، مگر یہ عادت کے یعنی اس خصلت کے دو رخ ہیں، ایک اچھا ہے اور ایک برا ہے۔ کچھ لوگ اس خصلت کو برے کام میں یوز کرتے ہیں، کچھ جو ہے اس کو اچھی عادت، اچھی راہ پر لگا دیتے ہیں۔ آج سمجھنا ہے کہ ہم اپنی اس عادت کو کیسے اچھی طرف، کیسے نیکیوں کی طرف، کیسے اللہ کی رضا کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہ کون سی عادت ہے، وہ کون سی خصلت ہے جس سے چھٹکارا بھی نہیں پایا جا سکتا ہے سب کے ساتھ، مگر اچھی کس کے پاس ہے آج یہ چیک کرنا ہے۔ پہلے ایک بڑا خوبصورت واقعہ سنتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب فیضان فاروق اعظم جلد اول کے صفحہ 758 پر ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اعلان فرماتے، اقیموا صفوفکم، یعنی اپنی صفیں سیدھی کر لو، پھر نماز شروع کرتے۔ ایک دن آپ نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز کا وقت تھا، ابو لولو بھی اس صف میں موجود تھا، اور جیسے ہی فاروق اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے نماز شروع کی، امامت فرمائی، اس نے آپ پر خنجر سے حملہ کیا، 3 شدید وار کیے اور آپ زخمی حالت میں نیچے تشریف لے آئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے زخم اتنے گہرے اور شدید تھے، سنیے گا، کبھی کبھی ہمیں بھی چوٹ لگ جاتی ہے، اللہ تعالی ہمیشہ حادثوں سے محفوظ رکھے، مگر ذرا سمجھو کہ وہ زخم کیسے تھے کہ آپ کو ایک شربت پلایا گیا، اتنے گہرے زخم تھے کہ وہ شربت زخموں کے ذریعے باہر آ گیا، یعنی باقاعدہ سوراخ ہو گئے تھے جسم میں۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید زخموں سے خون نکلا ہے، جب دودھ پلایا تو وہ دودھ بھی زخموں کے ذریعے باہر آ گیا۔
اتنے گہرے زخم. آپ شدید زخمی ہونے کے باوجود آپ نے زندگی کی آخری سانس تک نماز کا اہتمام کیا. چنانچہ سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخمی کیا گیا تو میں اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان پر کپڑا ڈالا ہوا تھا، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، زخموں سے چور چور ہیں، خون بہ رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم نے مشورہ کیا کہ ان کو کیسے اٹھایا جائے، ہوش میں کیسے لایا جائے. تو کسی نے کہا کہ یہ نماز کے نام پر اتنی جلدی اٹھیں گے کہ کسی اور چیز کے نام پر نہیں اٹھیں گے. تو چنانچہ ہم نے عرض کی یا امیر المومنین، نماز یعنی نماز کی یاد دہانی کرائی گئی، انہیں اعلان گویا کیا گیا ان کے سامنے. یہ سن کر فاروق اعظم نے فوراً اٹھ گئے اور فرمایا اللہ پاک کی قسم جو نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. پھر آپ نے زخمی حالت میں بھی نماز ادا کی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ جو عادت میں بات کر رہا تھا نا، وہ خصلت جو ہم سب میں ہے، اچھی طرف کون لے گیا اور برے کاموں میں کس نے لگائی، وہ خصلت ہے لالچ کی، حرص. یاد رکھیے حرص بھی کمال کی چیز ہے. دودھ پیتا بچہ ہو یا کڑیل جوان، 100 سال کا بوڑھا ہو، مرد ہو یا عورت، حاکم ہو یا محکوم، افسر ہو یا مزدور، غریب ہو یا امیر، عالم ہو یا جاہل، اس سے بچ نہیں سکتا. یہ الگ بات ہے کہ کسی کو ثواب آخرت کی حرص ہوتی ہے تو کسی کو مال و دولت، جاہ و حشمت، عزت و شہرت کی لالچ سب کے اندر ہے. کوئی اللہ کی رضا والے کام کی لالچ رکھتا ہے، کوئی علم سیکھنا چاہتا ہے، کوئی قرآن پڑھنا چاہتا ہے، کوئی دین کا کام کرنا چاہتا ہے، اس کی نیکیوں کی لالچ ہے. کچھ لوگوں کو مال کی لالچ ہے، کچھ کو نام کی لالچ ہے، شہرت کی لالچ ہے، اقتدار کی لالچ ہے. لیکن اس لالچ سے، اس حرص سے بچ نہیں سکتے. کیسے؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور دل لالچ کے پھندے میں ہے. یعنی انسان کا جو دل ہے نا، لالچ دل کا لازمی حصہ ہے کیونکہ یہ بنایا ہی اسی طرح گیا ہے. اب بچ نہیں سکتے ہم لالچ سے. اب جو وہ جملہ مشہور ہے نا، لالچ بری بلا ہے، ہر لالچ بری نہیں ہے. آپ دیکھیں نا حضرت عمر فاروق کو کیا تھا، زخموں سے چور تھے، خون بہ رہا تھا، کیوں کھڑے ہوئے نماز پڑھنے؟ نیکیوں کی لالچ تھی، عبادت کی لالچ تھی، حرص تھا کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لوں، آخری وقت میں بھی نماز پڑھنی ہے. بتائیے نا، ابھی پچھلے دنوں کربلا کا واقعہ سنا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلواروں کے سائے میں جب آخری وقت آیا تو نفل پڑھنے کی اجازت مانگی، سجدہ کیا، عبادت کی. کیوں کی؟ اور نیکیاں مل جائیں، اور عبادت کر لوں، اور اللہ کے قریب ہو جاؤں. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے. مگر آج ہمیں کوئی رات میں کوئی اٹھا دے، دن میں کام پہ لگا دے، ہم بس کہیں پیسے مل رہے ہوں، مال مل رہا ہو، کہیں سے دنیا اچھی ہو رہی ہو، اس کی لالچ ہے. کچھ لوگوں کو عجیب عجیب سی عادتیں پڑی ہوئی ہیں، ان کو گناہوں کی لالچ ہے. کوئی نیا گناہ کا کام بتا دو، فلاں جگہ فلم لگی ہوئی ہے، فلاں جگہ ڈرامہ لگا ہوا ہے، فلاں جگہ فلاں فنکشن ہو رہا ہے، فلاں جگہ بے حیائی کا کام ہو رہا ہے، فلاں جگہ وہ بدکاری ہو رہی ہے، فوراً پہنچ جائیں گے. یار نیا ہے، اور گناہ کرنے، یعنی گناہ کرنے کی لالچ ہے. پیٹ ہی نہیں بھرتا گناہ کر کر کے، تھکتے ہی نہیں ہیں. مگر وہ اللہ والے کہ وہ نیکیاں کرتے نہیں تھکتے تھے. ان کا یہ ذہن بنا ہوا تھا کہ دنیا سے جانا ہے تو نیکیوں کا خزانہ لے کے جانا ہے. یاد رکھیے گا میٹھے اسلامی بھائیوں، جن کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے نا کہ مال کمانا ہے، دنیا میں ترقی کرنی ہے. ایک بات یاد رکھنا، قبر کے اندر کوئی تجوری نہیں ہے، کفن کے اندر کوئی جیب نہیں ہے. میں اور آپ جب قبر میں جائیں گے تو نیکیاں کام آئیں گی. مال و دولت، دنیا کا نام، دنیا کا عہدہ، فلاں منسٹر، فلاں ممبر اسمبلی، فلاں جناب فلاں علاقے کا جو بڑا ہے، یہ ٹھیک ہے، دنیا کے عہدے اپنی جگہ. فکر یہ کرنی ہے کہ مرنے کے بعد میرے کیا کام آئے گا. لالچ کرو، اس کے بغیر کچھ چھٹکارا نہیں، لیکن نیکیوں کی. ہمارے اسلاف کے آج میں چند واقعات آپ کو سناؤں گا، عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اتنی نیکیاں ہونے کے باوجود ان کا دل نہیں بھرتا تھا نیکیوں سے. ہمارے گناہوں کا انبار لگا ہے، روزانہ گناہ کرتے ہیں مگر نیکیوں کی طرف ذہن ہی نہیں بنتا. آپ سنیے، انسان تو ایک طرف حرص اور لالچ میں جانور بھی مبتلا ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا جس کو لالچی کہا جاتا ہے
وہ کتے کو کہا جاتا ہے. کتے کی خصلت کیا ہے کہ اس کے بارے میں ہوتا ہے کہ اگر اس کو کوئی مردار جانور پڑا ہوا مل جائے نا، حالانکہ جانور بہت بڑا ہے، وہ اکیلا کھا نہیں سکتا، مگر وہ کسی اور کتے کو قریب نہیں آنے دیتا، چاہتا ہے میں ہی پورا ہڑپ کر جاؤں. تو جس انسان کے دل میں دنیا کی لالچ ہے وہ اپنے بارے میں غور کرے کہ میں کس کی عادت اپنا رہا ہوں. یہ تو کتے کی عادت ہے. ہم کیوں دنیا کے پیچھے للچا رہے ہیں؟ کیوں اپنی زندگی کی ساری توانائی فقط دنیا پر صرف کرتے ہیں؟ اور اسی لالچ کی بنا پر دیکھیں، چوری، ڈاکہ، جو لوگ دوسروں کا مال ہڑپ کرتے ہیں، حرام کماتے ہیں، سود، رشوت، یہ سارے کام کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کے پیچھے اگر غور کریں تو دنیا کی لالچ ہے. اگر اللہ کی رضا پر راضی رہنا، قناعت کی دولت ملی ہوتی، حالانکہ یہ سب کو بچپن سے ایک جملہ سب کو پتا ہے، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. مجھے جو نصیب میں ہے وہ مل کر رہے گا، پھر رشوت لے کے کیا فائدہ؟ نصیب میں تھا تو وہ تو ملے گا ہی. چوری کرنے کا کیا فائدہ؟ پھر کسی کا مال ہڑپ کرنے کا کیا فائدہ؟ کسی کے پیسے دبانے کا، حرام بھی کیا، حالانکہ نصیب میں تو ہے جو ملنا ہے. لیکن انسان کو صبر نہیں آتا، وہ چاہتا ہے بس جلدی جلدی بہت سارے جمع کر لوں. جو اس طرح جلدی جمع کرتا ہے، دیکھا یہ گیا ہے اس کے جاتے بھی جلدی ہی ہیں، وہ برباد بھی جلدی ہو جاتا ہے، کیونکہ حرام کمایا، لوگوں کا دل دکھایا. اسی طرح میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمیں ترغیب دلاتے ہیں. نبی پاک کی حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے احرس، لالچ کرو، حرص کرو. آقا فرماتے احرس علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز، یعنی اس پر حرص کرو جو تمہیں نفع دے اور اللہ سے مدد مانگو، عاجز نہ ہو. یعنی جو چیز نفع دے نا اس پر حرص کرو. وہ کون سا نفع ہے؟ شارح مسلم حضرت علامہ شرف الدین نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت میں خوب حرص کرو اور اس پر انعام پر لالچ رکھو، مگر اس عبادت میں اپنی کوشش پر بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. یعنی عبادت کرنے کی لالچ ہونی چاہیے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ہم غور کریں کہ ہم نیکیوں کی طرف تو سوچتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ پتہ یہ ایک ایک نیکی کتنی قیمتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کسی نیکی کی کسی بات کو حقیر نہ سمجھو، چاہے وہ تمہارا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا ہو. مسکرا کر ملنا بھی نیکی ہے نا، اس کو بھی حقیر نہ سمجھو، حاصل کرو. ہم کہتے ہیں یار سنت ہی ہے نا، آج لوگوں کو بتائیں نا تو کہتے ہیں اچھا سنت غیر موقدہ ہی ہے نا، نفل ہی ہے نا، فرض تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے. ارے اللہ کے بندے، یہ نفل تمہیں کام آئیں گے؟ اگر یہ اعلان کر دیا جائے ہر 2 نفل پر 1000 روپے ملیں گے تو کتنے نفل پڑھو گے؟ پھر ہر 4 سنت غیر موقدہ پر 4000 روپے ملیں گے تو بندہ کہے گا یار مولوی صاحب اور بھی کچھ نوافل ہیں لکھے ہوئے شریعت میں تو وہ بھی پڑھ لیتا ہوں. یعنی آپ سوچیں ہم نفل سنتوں کو، ذکر و اذکار کو، نیکیوں کو تو یوں چھوڑ دیتے ہیں کہ بس فرض تو نہیں ہے نا. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک ایک نیکی کی ویلیو سمجھو. قیامت کے دن کس قدر یہ نیکیاں کام آئیں گی. حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ذرا تصور کیجئے جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں یہاں پر جو بدری چینل کے ناظرین ہیں، قیامت کا میدان ہوگا. میں آپ کو آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کا قول سنا رہا ہوں. فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص اپنے باپ کے پاس آ کر کہے گا، آج والد کتنی خدمت کرتا ہے، بیچارے بعض والدین ڈبل نوکریاں کرتے ہیں، اوور ٹائم لگاتے ہیں، بیٹے کا مستقبل اچھا ہو جائے، بچوں کو صحیح کھانا مل جائے، اپنے کپڑے پرانے چلیں گے، بچوں کے کپڑے نئے ہونے چاہیے، اتنی فکر ہے ماں باپ کو. لیکن سنو قیامت کے دن کیا ہوگا. بیٹا باپ کے پاس آ کر کہے گا ابو جان میں کیا آپ کا فرما بردار نہ تھا؟ کیا میں آپ سے محبت بھرا سلوک نہ رکھتا تھا؟ کیا میں نے آپ کے ساتھ بھلائی نہ کی تھی؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس مصیبت میں گرفتار ہوں، مجھے اپنی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی دے دیں. وہ باپ جو اپنا سب کچھ بیٹے پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، قیامت کے دن بیٹا ایک نیکی مانگے گا اور یا کہتا ہے ابا جان ایک نیکی دے دیں یا میرے ایک گناہ کا بوجھ لے لیں، دونوں میں سے کوئی ایک کام کر لیں. روایت میں آیا کہ باپ کہے گا میرے بیٹے تو نے جو مجھ سے چیز مانگی وہ آسان تو ہے، لیکن میں بھی اسی چیز سے ڈرتا ہوں جس سے تم ڈر رہے ہو. اس کے بعد باپ بیٹے کو اپنے احسانات یاد دلائے گا اور وہ یہ کہے گا میں نے تیری کتنی خدمت کی، بیٹا یا تو مجھے ایک نیکی دے دے یا ایک گناہ لے لے. بیٹا بھی منع کر دے گا. سوچو ایسا نفسا نفسی کا عالم. ادھر بیمار ہوتے 4 دوست آ جاتے ہیں،
پریشان ہوتے ہیں، رشتہ دار کھڑے ہوتے ہیں، ماں سوتی نہیں ہے جب تک بیٹا بیمار ہوتا ہے. اتنی محبتیں یہاں ہیں، مگر قیامت کے دن نہ ماں کام آئے گی نہ باپ کام آئے گا، ہمارے اعمال کام آئیں گے. خدا کے واسطے ایک ایک نیکی جمع کرو. کہتے ہیں نا برے وقتوں کے لیے پیسے جمع کر کے رکھو. لوگ کمیٹی ڈالتے ہیں، بی سی ڈالتے ہیں کہ یار تھوڑے تھوڑے جمع ہو جائیں گے. آپ اپنی دنیا کے برے وقت کا سوچتے ہیں، قبر میں جب تنہا ہوں گے اس وقت کا کیوں نہیں سوچتے؟ محشر کے دن جب سورج سوابیل پر ہوگا، جب زمین تانبے کی ہوگی اور اپنے اعمال کا صرف مجھے جواب دینا ہوگا. ادھر پیسے کم پڑ جائیں دوست سے ادھار لے لیتا ہوں، ارے بھائی قرضہ دے دو تھوڑے دنوں میں دے دوں گا. ادھر بیٹا نیکی نہیں دے گا، ماں نیکی نہیں دے گی، باپ میرے گناہ کا بوجھ نہ لے گا، فقط مجھے جواب دینا ہوگا رب کی بارگاہ میں. اس دن کی فکر ہمیں کیوں نہیں ہے؟ اس دن کا احساس کیوں نہیں ہے؟ آج نمازیں قضا ہو رہی ہیں تو ہوتی رہیں، آج آنکھیں حرام دیکھتی ہیں تو کوئی فکر نہیں، آج کان حرام سنتے ہیں تو کوئی ٹینشن نہیں، آج روزی آنی چاہیے. ارے جناب پیسے آنے چاہیے، جدھر سے آتے آ جائیں، حرام سے آتے آ جائیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج یہ بے فکری کی زندگی کہیں قبر میں فکر میں مبتلا نہ کر دے. آج یہ اللہ کی بے خوفی کی زندگی، اللہ کی بارگاہ سے جو بے خوف ہیں، قیامت کے دن کہیں خوف زدہ نہ ہونا پڑ جائے. یا ادھر فکر کر لو ادھر کی تیاری کے لیے، ورنہ وہاں فکریں ہوں گی اور وہاں بندہ اکیلا ہوگا. خدا را اس بات کا خیال رکھیں. حضرت عمر فاروق کے پاس نیکیاں کم تھی؟ ذرا سوچو میں کن کی بات کر رہا ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. ایسا مرتبہ حضرت عمر کا، مگر آپ زخموں سے چور چور نماز نہیں چھوڑتے. اور آج ہماری پنکھوں کے اندر نماز چلی جاتی ہے. کیا ہوا بھائی؟ آج نماز نہیں پڑھی، بس وہ فیکٹری میں کام زیادہ تھا، آج تھک بہت گیا تھا، آج طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، بس اگلے جمعے سے نماز پڑھ لوں گا. سوچئے اتنا آسان کر دیا نماز کو. اچھا ایسے بھی کئی لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں جناب نماز میں 4 وقت کی تو پڑھ لیتا ہوں، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی ہے. میرا ان سے ایک سوال ہے، مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے ہوں گے جو کہتے ہیں فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. میں ان سے پوچھتا ہوں کبھی آپ کی صبح 6 بجے فلائٹ ہو، 7 بجے ٹرین ہو، کبھی ایسا ہوا آپ نے کہا کہ جناب ٹکٹ بھی بک تھی مگر آنکھ نہیں کھلی، ٹرین چلی گئی؟ 6-7 بجے ٹرین ہے تو 3 بجے اسٹیشن پہنچ جاتے ہیں، رات 2-2:30 بجے ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں. کیوں یار؟ پیسے خرچ کیے ہیں، فلائٹ نہ نکل جائے، ٹرین نہ نکل جائے. آپ کی فیکٹری میں اعلان ہو جائے کہ جو صبح 8 بجے نہیں آیا اس کو نوکری سے نکال دیں گے، 7:45 بجے آ جائیں گے. کیوں؟ جاب ہے نا، مہینہ ملتا ہے، گھر چلتا ہے. تمہیں جاب کی فکر ہے، فلائٹ کی فکر ہے، ٹرین مس نہیں ہوتی، بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہو فجر چلی جاتی ہے، آنکھ نہیں کھلتی. خود پوچھیے اپنے آپ سے، جواب اللہ کی بارگاہ میں چلے گا؟ کیسے جواب دو گے وہاں پر؟ خدا را میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت عمر کی یہ آخری نماز میسج ہے ہم سب کے لیے کہ وہ زخموں سے چور ہو کر نماز نہ چھوڑتے تھے. آج ہم آرام دہ گدوں پر لیٹے ہوئے نماز چھوڑ دیتے ہیں. وہ کدھر گئی نیکیوں کی حرص؟ خدا را اپنے دل میں نیکیاں کمانے کا جذبہ پیدا کیجئے، جتنا ہو سکے نیکیاں سمیٹیے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کچھ لوگ بڑے عجیب ہیں، غم میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، بہت غمگین ہیں، پریشان ہیں، نماز چلی گئی. کچھ خوشی میں نماز چھوڑ دیتے ہیں. ارے بھائی کیا ہوا؟ بس یار وہ بڑی خوشی ہو رہی تھی، گھر میں شادی تھی، بڑا ایک انعام نکل آیا تھا، بس خوشی میں یاد ہی نہیں رہی نماز. اللہ کے بندے، غم ہوا ہے تو یاد کرو اسے جو غموں کو دور کرنے والا. خوشی ملی ہے تو یاد کرو اسے جس نے نعمت عطا کی ہے، شکرانہ ادا کرو اس کا. عجیب لوگ ہیں، غم ہو یا خوشی ہو، سفر ہو یا حضر ہو، زندگی میں کوئی بھی لمحہ ہو، ہماری نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. آئے پہلے تو آج پکی سچی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اچھا ایک اور بڑا مسئلہ، نماز پڑھتے بھی ہیں تو نماز پڑھنا نہیں آتی. بہت بڑی تعداد وہ ہے جن کو صحیح نماز پڑھنا نہیں آتی. آپ کہیں گے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں بھائی ہمیں نماز پڑھنا نہیں آتی؟ میں صرف ایک سوال کرتا ہوں، بتائیے نماز کدھر سیکھی ہے؟ آپ اگر کسی فیکٹری میں اکاؤنٹنٹ کی جاب لیں گے تو آپ سے فیکٹری والا پوچھے سر اکاؤنٹ پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا نہیں ہے، بس آتا ہے مجھے. بھائی کیسے آتا ہے؟ کوئی کورس کیا ہے، کوئی ڈگری ہے، کہیں آپ نے جوائن کیا ہے؟ ایسے اکاؤنٹنٹ بن گئے، خواب میں سکھا دیا کسی نے؟ ٹائپسٹ نہیں بن سکتا، ڈرائیور نہیں بن سکتا، فورمین نہیں بن سکتا، مشین چلانے والا نہیں بن سکتا. جب فیکٹری کے ہر شعبے میں کام کرنے کے لیے آپ سیکھنے کے لیے تیار ہیں تو نماز سیکھی کب آپ نے؟ جو سب سے پہلا فرض،
جو سب سے اہم فرض کسی نے اکثر لوگوں نے نماز نہیں سیکھی ہے. آج میں نوری آباد میں ماشاءاللہ اتنا بڑا اجتماع ہے, آپ کو بھی اور مدنی چینل کے ناظرین اپنے آپ سے سوال کر لو. میں نہیں کہتا کسی اور سے سوال کرو, خود میں اپنے آپ سے سوال کروں کہ زندگی میں کتنی چیزیں سیکھی ہیں, نماز ہی نہیں سیکھی. تو آپ کہیں گے نہیں جناب بچپن سے پڑھ رہا ہوں, میں مسجد پڑھنے جاتا تھا, جیسے لوگ وضو کرتے تھے ویسے وضو کرتا ہوں, جیسے لوگ نماز پڑھتے تھے نماز پڑھتا ہوں. دیکھ کے نماز سیکھی ہے. تو کیا دیکھ کر سیکھنے والا سیکھ جاتا ہے, یا اس کے اندر جو مسائل ہیں وہ سیکھنے پڑیں گے؟ تلاوت کیسے کرتے ہیں, رکوع کیسے ہوگا, سجدے کیسے ہوں گے, وضو کیسے ہوگا, پاکی کیسے حاصل کی جائے گی. گھبرائیے نہیں, میں آپ کو ٹینشن میں ڈالنے نہیں آیا مگر احساس دلانے آیا ہوں. اور اس کا بڑا آسان کر دیا دعوت اسلامی نے حل. الحمدللہ اب 7 دن کا فیضان نماز کورس کروایا جاتا ہے, پوری دنیا میں کروایا, صرف 7 دن. اور واللہ جب آپ یہ 7 دن دے کر فارغ ہوں گے نا, پھر میری بات سمجھ آئے گی کہ یار 20 سال سے 15 سال سے نماز پڑھ رہا تھا, اتنی ساری غلطیاں تھیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. مجھے ایک بار یاد ہے, ہم ایک بار مدنی قافلے میں گئے, ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ تھی جن کی عمر تقریباً 50 سال تھی, اور اللہ نے ان کو اتنا نوازا ہے کہ ان کی فیکٹری میں 2 سے 3 ہزار لوگ کام کرتے تھے. پاکستان کے ٹاپ لیول کے بزنس مین میں ان کا شمار ہوتا ہے, 50 سال عمر. مدنی قافلے میں وضو کا طریقہ, وضو خانے پر بیٹھ کر, اچھا پکے نمازی بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے, نمازیں بھی پابندی سے پڑھتے تھے. وضو خانے پر بیٹھ کر جب پریکٹیکل مبلغ دعوت اسلامی نے کرایا, ان کے الفاظ تھے آج 50 سال کا ہو گیا, پہلی بار مجھے صحیح وضو کرنا آیا ہے. تمہارے پاس کروڑوں اربوں روپے ہوں, ہزاروں ملازمین ہوں, بنگلے ہوں, گاڑیاں ہوں, نماز صحیح نہ ہو, بتائیے زندگی ٹھیک ہے؟ یہ ہمیں تجربات ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں نا آپ کو کہ واقعی جب آپ یہ کریں گے نا. میں اصل میں بیان آگے لے کے جانا چاہتا ہوں, ورنہ میں صرف سوال کرنا شروع کر دوں کہ اتنا بڑا مجمع ہے, کتنے انجینئر ہیں تو شاید ہاتھ اٹھ جائیں گے, کتنے اکاؤنٹنٹ ہیں تو ہاتھ اٹھیں گے. یہ پوچھوں گا کتنے لوگوں کو مشینیں چلانا آتی ہے, سپروائزر ہے, تو کئی ہاتھ اٹھیں گے کیونکہ فیکٹری ایریا ہے. مگر یہ پوچھوں کہ بتاؤ کس کس کو نماز جنازہ کی دعا آتی ہے, کس کس کو وضو کا صحیح طریقہ 4 فرائض معلوم ہے, غسل کے کتنے فرائض ہیں بتائیے, نماز کی شرائط اور فرائض سنائیے. میں کوئی انہونی باتیں تو نہیں کر رہا نا, بیسکس ہے نا, ضروری ہیں اور مشکل بھی نہیں ہے. تو آئیے میں انشاءاللہ ہمارے نوری آباد کے ذمہ داران سے بھی عرض کرتا ہوں کہ جلد ہی کوئی کورس ارینج کریں 7 دن کا, آپ شرکت کریں گے انشاءاللہ. میں کہتا ہوں چھٹی لینی, آپ کہیں گے 7 دن چھٹی ہو, بھائی چھٹی لے لیں, میری نماز سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے. بیمار ہو کے گھر نہیں بیٹھتے, یہ 7 دن زندگی بدل دیں گے. یہ 7 دن کے بعد میرا, اچھا بعض اوقات ایک اور پرابلم, نماز پڑھتے ہیں روحانیت ہی نہیں ملتی, برکت ہی نہیں ملتی. قرآن کہتا ہے نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں, کئی ایسے لوگ کہتے ہیں بے حیائی بھی ہو رہی ہوتی ہے, بری باتیں بھی نہیں چھوٹ رہی. وجہ کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ نماز ٹھیک نہیں ہے. جب نماز ٹھیک ہوگی ہر سجدہ لطف دے گا, ہر رکعت آپ کے درجے بلند کرے گی, پھر دیکھیں کیسا لطف آتا ہے. تو انشاءاللہ اب مجھے جیسے ہی ذمہ داران بتائیں گے, ویسے عالمی مدنی مرکز میں فیضان مدینہ میں میری معلومات کے مطابق ہر مہینے کی 1 تاریخ سے 7 دن کا فیضان نماز کورس شروع ہوتا ہے. یہاں بھی کسی ایک آدھ چند دنوں میں شروع کر دیتے ہیں, اور دنیا بھر میں مجھے جو سن رہے ہیں, اب ہو سکتا ہے مجھے یورپ میں, امریکہ میں, پتہ نہیں کہاں سن رہے ہوں, وہ سوچ رہے ہو یار بات تو ٹھیک کر رہے ہیں, نماز سیکھنی چاہیے, مگر نماز کدھر سے سیکھیں, ہم تو وہاں رہتے ہیں. دعوت اسلامی کمال کی تحریک ہے, آپ کا بھی عذر نہیں چھوڑا. الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس سے مدرسۃ المدینہ آن لائن فیضان نماز کورس بھی شروع کر دیا ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی انٹرنیٹ کے ذریعے آپ فیضان نماز کورس کر سکتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ آن لائن کورس کی طرف سے آ جائیں گے. اچھا, اب میٹھے اسلامی بھائیوں, نماز کا شوق پیدا ہو, اس کی برکت اور بڑھے, ہمارے دلوں میں احساس اور بڑھے, چند نماز کی برکتیں سنتے جائیے اور سبحان اللہ کا نعرہ بھی لگاتے جائیے. نماز جنت میں لے جانے والا عمل ہے. نماز مومن کے لیے بہترین عمل ہے. نماز نور ہے. خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعتیں نماز ادا کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. 2 رکعت نماز, اور 2 رکعت نماز دنیا و ما فیہا, دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے. نماز اللہ پاک کا پسندیدہ عمل ہے. نماز میں ہر سجدے کے عوض 1 نیکی لکھی جاتی ہے, 1 گناہ مٹایا جاتا ہے اور 1 درجہ بلند کیا جاتا ہے. نمازی بروز قیامت سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا. اے نمازیوں تمہیں مبارک ہو.
نماز سے گناہ جھڑتے ہیں، نماز گناہوں کے میل کو دھو دیتی ہے، ایک نماز پچھلی نماز کے دوران ہونے والے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ نمازی خیر سے رات گزارتا ہے، خیر میں رات گزارتا ہے۔ نمازی کے لیے معصوم فرشتے رب کریم کی بارگاہ میں مغفرت کی سفارش کرتے ہیں۔ نمازی اللہ پاک کی امان یعنی حفاظت میں رہتا ہے۔ نماز نمازی کے لیے دعائے حفاظت کرتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نمازی سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور نمازی کو سنو انعام کیا ملے گا، قیامت کے دن رب عز و جل کا دیدار کروایا جائے گا۔ اب بتاؤ پھر بھی نماز قضا کر دیں؟ بس آج پکی سچی نیت ایسا نعرہ لگائیں شیطان بھی ادھر سے دور بھاگ جائے، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ بات چل رہی تھی نیکیوں کی حرص کی، نیکیوں کی لالچ کی، کچھ اور نیکیاں کمائیں۔ کیا انداز تھا ہمارے بزرگان دین کا۔ ایک بہت بڑا نام ہے اولیاء کرام میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی، اولیاء کرام کے سردار مانے جاتے ہیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ آئینے کا، مرر کا کاروبار کرتے تھے، آئینے کی دکان تھی، مگر جب اپنی دکان پہ جاتے تو روزانہ معمول تھا دکان پر کپڑا گراتے اور 400 رکعت روزانہ نفل نماز ادا کیا کرتے ہیں۔ آج پتہ نہیں کئیوں سے پوچھیں آخری نفل کب پڑھے تھے؟ بھائی فرض پڑھ لیں بڑی بات ہے، نفل کدھر پڑھتے ہیں؟ 400 رکعت روزانہ نفل، کاروبار کی جگہ پر۔ بندہ کہتا ہے دکان پہ بیزی ہوتا ہوں نماز چلی جاتی ہے۔ ہمارے بزرگ کاروبار کرنے دکان جاتے، 400 رکعت روز ادا کرتے۔ پھر فرمایا ایک مدت تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھا، پھر آپ دکان چھوڑ کر حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کے مکان کی ایک کوٹھڑی میں عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اس طرح آپ نے 40 سال کا طویل عرصہ گزارا۔ 30 سال تک آپ کا یہ معمول تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر صبح تک اللہ اللہ کہا کرتے اور اسی وضو سے صبح کی نماز ادا کیا کرتے، ساری رات 30 سال تک۔ آپ خود فرماتے ہیں 20 برس تک مجھ سے تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی ہے، جماعت میں شروع سے شامل رہے۔ بتائیے یہ کیا تھا؟ اتنی نیکیاں۔ بھائی ٹھیک ہے آپ اللہ کے ولی ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، آپ اتنی نیکیاں کر رہے تھے، مگر پھر بھی ان کو حرص تھی، ان کا دل نہیں بھرتا تھا۔ جیسے لوگوں کا مال کمانے سے، کچھ لوگوں کا گناہ کرنے سے دل نہیں بھرتا، ان کا نیکیوں سے دل نہیں بھرتا تھا۔ یہی حضرت جنید بغدادی ایک بار نائی کے پاس گئے مونچھیں کٹوانے، تو اللہ 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 ذکر اللہ کر رہے تھے۔ نائی کہتا حضور تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں، مونچھیں کاٹ رہا ہوں کہیں ہونٹ پہ کٹ نہ لگ جائے۔ آپ فرماتے ہیں اپنا کام جاری رکھو، کٹ لگتا ہے تو لگ جائے، میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا۔ ہمیں مہینوں ہفتوں گزر جاتے ہیں اللہ کا ذکر کیے ہوئے، ان کا لمحہ نہیں چھوٹتا تھا۔ سمجھو اس بات کو، کیسا جذبہ تھا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، اچھا بھی ماشاءاللہ ہم کھلے آسمان تلے اجتماع ہو رہا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، کیونکہ گرمی کے دن ہے نا۔ سردی میں تو ہم باہر نہیں کرتے نا اجتماع، سردی میں ہم کوئی یا تو ٹینٹ لگاتے یا کسی گرم جگہ پر اجتماع کرتے۔ گرمیوں میں کھلے آسمان تلے لوگ بیٹھنا سونا پسند کرتے ہیں۔ گاؤں گوٹھوں میں، ولیجز میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ سوتے بھی گھر کے باہر یا چھت پر ہیں گرمیوں، سردیوں میں کمرے کے اندر ہیں، گرمی ذرا چاہیے نا، ٹھنڈ نہ لگے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے وہ سردیوں میں کمرے کے اندر سوتے تھے، گرمیوں میں، سردیوں میں باہر سوتے تھے، گرمیوں میں اندر سوتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضور یہ کیوں؟ فرمایا باہر سردی میں اس لیے سوتا ہوں کہ سردی زیادہ سونے نہ دے، آنکھ کھل جائے اور رات اللہ کی یاد میں گزر جائے۔ گرمی میں کمرے میں اس لیے سوتا ہوں کہ گرمی زیادہ سونے نہ دے، تھوڑی دیر بعد آنکھ کھل جائے اور باقی رات رب کی عبادت میں گزر جائے۔ کیسے لوگ تھے یار! ہمیں دھکے دے دے کے ایسا لگتا ہے نماز پڑھانا پڑتا ہے، بھائی پڑھ لو ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ اور ہمارے بزرگ ہیں کہ جن کا جی نہیں بھرتا تھا، اللہ وہ چاشنی، وہ حلاوت، وہ شوق، وہ ذوق عطا کر دے۔ ان بزرگوں کے صدقے مجھے اور آپ کو نیکیوں میں شوق عطا کرے۔ موقع ملے تو ذکر کرنا شروع کر دوں، تھوڑا ٹائم ملے تو تلاوت کرنا شروع کر دوں، تھوڑی دیر مسجد میں پہلے پہنچ گیا تو نوافل پڑھنا شروع کر دوں، نماز پڑھ لی مزید کچھ اللہ کا ذکر کر لوں۔ یہ کیوں ذہن نہیں بنتا کہ یہ سارا نیکیاں، یہ ساری برکتیں میرے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی ہیں، مجھے آخرت میں اس کا اجر ملے گا؟ لیکن نہیں ہے یہ ذہن، گناہ کی طرف دل کھنچتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف جانے کا ذہن بنتا ہے۔ آؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج اس اجتماع سے، ان بزرگان دین کے واقعات کی وجہ سے اے کاش میرے اور آپ کے دل پر اثر ہو اور ہم بھی نیکیوں کی طرف آئیں۔ یہی حضرت جنید بغدادی، ان کا آخری وقت آ گیا، ساری زندگی عبادت کی، اب آخری وقت
حضرت سیدنا ابو بکر عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت جنید بغدادی کا انتقال ہونے والا تھا تو میں اور کچھ وہاں دوست، دینی دوست بھی جمع تھے، ہم نے دیکھا کہ انتقال سے تھوڑی دیر پہلے کمزوری کی وجہ سے آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے، بالکل جس کو کہتے ہیں نا مرض الموت تھا حضرت جنید بغدادی کا، تو آپ کے دونوں پاؤں سوجے ہوئے تھے، جب رکوع سجود کرتے تو ایک پاؤں موڑ لیتے، بڑی تکلیف تھی۔ تو ہم نے عرض کی کہ حضور آپ کے پاؤں سوجے ہوئے، خیریت تو ہے؟ کہتے ہیں یہ تو اللہ کی بڑی نعمت ہے، پاؤں سوج گئے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی نعمت ہے۔ کہا حضور آپ کی طبیعت خراب ہے، بیٹھ کر نماز پڑھ لیں، کھڑے ہو کے پڑھ لیں۔ سنو کیا جواب دیا، فرماتے ہیں اے ابو قاسم ابھی وقت ہے جس میں کچھ نیکیاں کر لی جائیں، بس اس نماز سے فارغ ہوئے، کہتے ہیں اس کے بعد کدھر موقع ملے گا، اور تھوڑی دیر میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ آخری سانسوں تک عبادت اور نیکیاں، تھوڑی اور عبادت، تھوڑا اور ثواب۔ ہمارا کیوں نہیں ایسا ذہن؟ ہم پورا دن گزر جاتا ہے سوچتے بھی نہیں کہ آج کچھ ثواب بھی کیا یا نہیں کیا، یا گناہ ہی کیے یا خطائیں کی۔ اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو جو یہ مدنی انعام عطا کی ہے نا، یہ کمال کی چیز ہے۔ یہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے بندہ بس اس رسالے کو نکالے اور پڑھنا شروع کر دے کہ یہ 72 مدنی انعامات میں سے میرا کتنوں پر عمل رہا، کچھ نیکیاں کی کہ نہیں۔ سمجھے میری بات کو، یہ جو ہر گزرنے والا دن ہے نا، لوگ آج کل بڑی مبارکباد دیتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے، جس کی برتھ ڈے ہوتی ہے آپ 22 سال کے ہو گئے، آپ 24 کے ہو گئے، آپ 26 کے ہو گئے، اچھا 30 کے ہو گئے ہیں۔ اللہ کے بندے ہر سال قبر کے قریب ہو رہے ہو، ہر سال زندگی بڑھ نہیں رہی، گھٹ رہی ہے۔ سمجھیے آج یہ دن جو گزرا نا، رات ہو گئی، میں ایک دن اور قبر کے قریب پہنچ گیا۔ زندگی ایک برف کی مانند ہے۔ کبھی برف بیچنے والے کو دیکھا ہے؟ جو برف بیچتا ہے نا وہ بڑی جلدی بیچتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے بکی نہیں تو پگھل جائے گی، اس کی برف پگھل رہی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح زندگی ہے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ ہم میں سے سب کے ہاتھ میں، تھوڑا امیجن کریں، تصور کریں، ایک برف کی لادی، ایک برف کا بلاک رکھ دیا گیا ہے۔ کسی کے پاس 50 سال کا ہوگا، کسی کے پاس 60 سال کا ہوگا، ہو سکتا ہے کسی کا بلاک آج ہی ختم ہونے والا ہو، ہاں آج ہی زندگی فائنل، کل پرسوں دنیا سے جانے والا ہو، کوئی پتہ نہیں، میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ پگھل رہی ہے، جس کی برف پگھل رہی ہو اس کو زیادہ فکر ہونی چاہیے، مگر برف روز پگھلتی ہے اور روز گناہ بھی بڑھ رہے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے سچ بتاؤ؟ ہر گزرنے والا دن میری نیکیاں بڑھنی چاہیے یا میرے گناہ بڑھنے چاہیے؟ مگر حال یہ ہے ہر آنے والا دن ہمارے گناہ بڑھا رہا ہے، ہماری نیکیاں نہیں بڑھ رہی ہیں، ہم اللہ کے قریب نہیں ہو رہے، بلکہ معاذ اللہ گناہوں کی وجہ سے دور ہو رہے ہیں۔ آج آئے ہیں نا دعوت اسلامی کے اجتماع میں، آج بزرگوں کے واقعات، بلکہ ہو سکتا ہے اب کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ جناب آپ جنید بغدادی کے واقعات سنا رہے ہیں، حضرت عمر کے واقعات سنا رہے ہیں، یہ تو اللہ کے ولی اتنے پرانے بزرگ ہیں، بہت بڑا نام، ہم تو جناب گناہگار آج کے زمانے کے لوگ ہیں۔ چلیں آج کے زمانے کی ایک شخصیت کا تذکرہ کرتے ہیں، آج کے زمانے کی، جن کا کوئی بہت بڑا بیک گراؤنڈ بھی پیری مریدی والا نہیں ہے، وہ خود پیر نہیں تھے، ایک مرید تھے، لیکن اللہ نے اس پیر کا ایسا فیضان دیا۔ میری مراد نیکیاں کرنے والی شخصیت مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ امیر اہل سنت کے کیسے مرید تھے؟ آؤ ذرا ان کا کچھ تعارف سنتے ہیں کہ آپ کا نام محمد فاروق تھا، آپ کی ولادت 26 اگست 1976 کو رمضان مبارک کے مہینے میں لاڑکانہ میں ہوئی۔ لاڑکانہ سندھ کا شہر ہے، مگر مفتی فاروق کی وجہ سے اب دعوت اسلامی والے لاڑکانہ کو فاروق نگر کہا کرتے ہیں۔ ابتدائی تعلیم حفظ قرآن زمزم نگر حیدرآباد سے کیا، پھر فاروق نگر لاڑکانہ سے زمزم نگر حیدرآباد میں آباد ہو گئے۔ اس کے بعد 1989 میں باب المدینہ کراچی شفٹ ہو گئے۔ اب دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں آج آپ بھی آئے نا، سنو مفتی فاروق کا مدنی ماحول میں آنے کی وجہ بھی ہفتہ وار سنت و برا اجتماع ہی تھا۔ اللہ کرے آج پھر دعوت اسلامی کو کوئی مفتی فاروق مل جائے، وہ بھی تو ایک نوجوان ہی تھے نا، اجتماع میں آئے اور دل پلٹ گیا، اور دعوت اسلامی کے ماحول میں آگے ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی مفتی بن جائے، آپ میں سے کوئی اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا ولی بن جائے۔ دل بدلتے دیر نہیں لگتی، نیت سچی ہونی چاہیے، اللہ سے مدد مانگو، وہ رب کریم ہمیں بھی نیکوں کے صدقے نیک بنا دے گا۔ اب کیا ہوا؟ آپ کا معمول کیا تھا؟ روزانہ قرآن کریم کی ایک منزل تلاوت کرتے۔ منزل کتنی ہوتی ہے؟ 7 منزلیں پورے قرآن میں، روز ایک منزل تلاوت کرتے، ہر 7ویں دن قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ زبان کی حفاظت کے معاملے میں بہت مضبوط۔ میں اپنی زندگی کا واقعہ سناتا ہوں مفتی فاروق صاحب کے ساتھ
کافی اچھا تعلق بھی رہا، بڑا پیار دیا انہوں نے. یہ بخاری مسجد خارا در میں ٹاور پر مسجد میں امامت بھی، وہاں پر دارالفتاء اہل سنت میں مفتی صاحب تھے، وہ وہاں بیٹھتے تھے. جب مفتی صاحب کا انتقال ہوا تو کمیٹی کے جو صاحب تھے وہ میرے پاس آئے اور رونے لگے. کہتے ہیں میں بہت عرصے تک تو یہ سمجھتا رہا کہ مفتی صاحب جو ہیں ان کی زبان ہی نہیں ہے، وہ بول نہیں سکتے، کیونکہ میں نے کبھی ان کو بولتے ہی نہیں دیکھا، اتنا خاموش رہتے تھے. ایک ہم ہیں کہ جن کی زبان رکتی نہیں ہے فضول باتوں سے. اچھی بات کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں، آپ اللہ اللہ کرتے رہیں ساری زندگی، ذکر کرتے رہیں، درود پڑھتے رہیں، بیان کرتے رہیں، تو بہت اچھا ہے، مگر فضول باتیں، غیبتیں، دوسروں کی دل آزاریاں. مفتی صاحب کا ایسا قفل مدینہ تھا، آپ کو کہا لگاتے نہیں دیکھا گیا، لبوں پر مسکراہٹ ہوتی تھی. آپ کے تحریر کردہ فتاوا کی تعداد تقریباً 4000 ہے. محرم الحرام ہی کا مہینہ تھا، 18 محرم الحرام. آج بیان میں ان کا تذکرہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے عرس کے دن، ان کی برسی کا دن قریب ہے کہ 18 محرم الحرام 1427 سنہ ہجری بمطابق 17 فروری 2006 جمعۃ المبارک کو بعد نماز جمعہ آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا. اللہ اللہ کیسا جنازہ تھا کہ زمانے کے ولی اور آپ کے پیر و مرشد نے آپ کا جنازہ پڑھایا. آپ کے کاندھے کو، آپ کے جنازے کو کاندھا دیا، بلکہ اپنے ہاتھوں سے امیر اہل سنت نے مفتی فاروق کو قبر میں بھی اتارا ہیں. پھر قبر میں اتارا، اللہ کی رحمت کے سپرد کیا. کیا وہ رقت انگیز مناظر تھے، اللہ اکبر. اور پھر فیضان کیسا ملا کہ کئی مہینوں بعد جب بارشیں ہوئی تھی کراچی میں، صحرائے مدینہ ٹول پلازا پر آپ کا مزار ہے نا، تو جب بارشیں ہوئیں آپ کا مزار شریف کسی وجہ سے کھل گیا تو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے بھی دیکھا کہ آپ کا کفن بھی سلامت ہے، آپ کا جسم بھی سلامت ہے. جبیں میلی نہیں ہوتی، دہن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. میں بہت پرانی بزرگ کی بات نہیں کر رہا، میں صدیوں پرانی بات نہیں کر رہا، ہمارے دور کے 2006 میں جن کا وصال ہوا ہے، امیر اہل سنت کے مرید ہیں، ان کا مزار بھی قریب ہے ابھی الحمدللہ. یہاں آپ کے پاس آنے سے پہلے ہم ان کے مزار پر گئے کہ چلو آج جس کا بیان کرنا ہے ان کی بارگاہ میں بھی حاضری دے کر آتے ہیں. تو یہ اللہ والے، انسان کوشش کرے، نیکیوں کی لالچ پیدا کرے تو اللہ اس کا مرتبہ بڑھا دیتا ہے. مفتی صاحب کے اندر بہت ساری خوبیاں تھیں، بے شمار خوبیاں تھیں. ایک خوبی آپ کے اندر نرمی تھی، ہر کسی کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، مسکرا کر پیش آنا، لڑنا جھگڑنا ڈانٹنا. کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب دیکھو لڑ رہے ہوتے ہیں، جب دیکھو ڈانٹ ہی رہے ہوتے ہیں، ان سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے بات کرنے میں، یار ابھی بات کریں گے ڈانٹ ہی پڑنی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. انسان مسلمان نرم ہوتا ہے، دوسروں کا خیر خواہ ہوتا ہے. آپ ذرا نرمی کے بارے میں بھی کچھ سن لیجئے کہ نرمی کے کیسے کیسے فضائل ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جو نرمی سے محروم رہا وہ بھلائی سے محروم رہا. اللہ پاک اس شخص پر رحم فرمائے جو کچھ بیچے تو نرمی کرے اور کچھ خریدے تو نرمی کرے، جب اپنے حق کا تقاضا کرے تب بھی نرمی کرے. اب بڑی اہم بات ہے، کاروبار کرنے والے بیٹھے ہیں، بیچنے والے کو بیچتے وقت نرمی کرنی ہے، خریدنے والے کو خریدتے وقت نرمی کرنی ہے، اور پھر اگر کوئی تقاضا ہے، قرض واپس لینا ہے، پیسے لینا، اس میں بھی نرمی کرنی ہے. یہ اسلام ہے. ادھر تو ہر بندہ لڑنے کے لیے تیار ہے، جس کو دیکھو ذرا سا غلطی ہوئی لڑنے کے لیے تیار. یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. یہاں ایک اور بات سمجھنے والی ہے، کاروبار میں جو خریدنے والا وہ نرمی کرے، بیچنے والا نرمی کرے. کتنی دیر کا تعلق ہے؟ بعض اوقات 10 منٹ کا، 15 منٹ کا. جس سے 10-15 منٹ کا تعلق ہے اس سے نرمی کا کہا گیا، تو جس رشتہ دار سے زندگی کا تعلق ہے اس سے کتنی نرمی کرنی چاہیے. جس بھائی بہن کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے کتنی نرمی والا برتاؤ ہونا چاہیے. جن ماں باپ نے پیدا کیا، ہمیں پال پوس کر بڑا کیا، ان کے ساتھ کتنی نرمی ہونی چاہیے. جو بیوی ہماری زوجہ ہے، شریک حیات ہے، اس کے ساتھ کتنی نرمی ہونی چاہیے. مگر لوگ باہر اچھا الٹا معاملہ ہے. بعض اوقات کئی ایسے ہوتے ہیں جو باہر والوں کے لیے بڑے نرم ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار بڑا خوش اخلاق ہے، بڑا مسکرا کے ملتا ہے، جب بھی دکان پہ جاؤ بڑی محبت سے بات کرتا ہے، چونکہ مال بیچنا ہے نا، کسٹمر ہیں ہم اس کے. لیکن یہی حسن اخلاق کا پیکر گھر جاتا ہے تو شیر ببر بن جاتا ہے. روز گھر والوں پر روب جما رہا ہے، روز ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے، سارا مارکیٹ کا غصہ گھر پہ جا کے نکالتا ہے، اس کو مار اس کو جھاڑ. گھر میں جاتے ہی ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے. مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ اپنے گھر میں اتنے مقبول تھے کہ جب آپ کھانا کھاتے تو گھر والے کہتے کچھ بچا دیجئے گا، ہمیں آپ کا تبرک چاہیے.
ہاں ہے کوئی ایسا مبلغ دعوت اسلام؟ میں تو اپنے اسلامی بھائیوں سے بات کر رہا ہوں. ہم سے بار والے دعا کرواتے ہیں, کبھی گھر والے دعا کرواتے ہیں کہ حضرت دعا کر دیں. ان کو پتہ ہے ہمارا حال کیا کیا ہوا اس نے. سوچئے آپ, بعض وہ اسلامی بھائی ہوتے ہیں جن کا باہر لوگ کہتے ہیں حضور پانی پہ دم کر دیں. کبھی بہن بھائی نے, گھر والوں نے دم کروایا؟ کیوں نہیں کروایا؟ ان کا پہلے دم نکالا ہوا ہم نے. سوچئے نا, ہم پر شریعت لازم کرتی ہے کہ گھر والوں پر سب سے زیادہ مہربان ہونا ہے. یاد رکھیے, دوست بعد میں, رات کو 3 بجے دوست فون کرے, یار موٹر سائیکل خراب ہو گئی, ارے ابھی آیا, جان حاضر. گاڑی میری پنچر ہو گئی, میں اس کی گاڑی کا پنچر لگانے پہنچ جائے گا. ابا بیچارہ کہے رات کو بیٹا پانی پلا دو, ابو خود ہی اٹھ کے پی لو, کیوں میری نیند برباد کر رہے ہو. امی کہے بیٹا ڈاکٹر کے پاس جانا, امی تمہیں جب دیکھو بیمار ہو جاتی ہو, خود چلے جایا کرو. توبہ توبہ توبہ. ماں باپ کے ساتھ وہ برتاؤ ہے جو دوستوں کے ساتھ ہے. میں نہیں کہتا دوستوں سے تعلق, مسلمان دوست ہے, اچھا تعلق ہونا چاہیے, خیر خائی ہونی چاہیے, مگر سب سے زیادہ خیر خائی تو ماں باپ کے ساتھ ہونی چاہیے نا. والد کے ساتھ, ماں کے ساتھ, بھائی بہن کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ. پورا گھر پریشان ہے, محلہ خوش ہے, کس کام کا؟ ہم گھر کے اندر بھی مسلمان ہیں, باہر بھی مسلمان ہیں. ہم گھر کے اندر بھی نبی پاک کے امتی ہیں. ارے ابھی کربلا والوں کے واقعات سنے, بھول گئے؟ آقا دو جہاں حسنین کریمین کو کاندھوں پر سواری کرایا کرتے تھے. کیسا پیار تھا بچوں کے ساتھ. ہمارا ہے یہ معاملہ؟ کئی ایسے لوگ ہیں جو گھر میں جاتے ہیں, بچے ڈر کے سو جاتے ہیں, سو جاؤ ابو آ گئے ہیں. ابو آیا, انسپیکٹر آیا ہے. گھر میں چھپ گئے بچے, جو جس سے بچے چھپ گئے کیا تربیت کرے گا؟ ہونا یہ چاہیے کہ گھر میں جاؤں تو سارا گھر خوش ہو جائے کہ ہمارا بھائی آ گئے, ہمارے ابو آ گئے, ماں کہے میرا لال آ گیا. ہم تو جاتے ہی گھر میں ایمرجنسی, سب کو ٹینشن شروع. کئی ایسے جو یہاں پر جاب کرتے ہوں گے, گھر ان کے سندھ میں ہوں گے, پنجاب میں ہوں گے, ہیں تو گھر جب بھی گئے 7, 8, 10 دن کے لیے, سارے گھر کو ہی ٹینشن میں دے کر آ گئے. گھر والے بھی پوچھتے ہوں گے واپس کب جانا ہے, جاب شروع نہیں ہوئی ابھی تک آپ کی, 7 دن ہو گئے آپ کی, وہ سمجھ جاؤ پریشان ہیں آپ سے. اسلامی بھائیوں کو بھی اگر گھر والے کبھی پوچھتے ہو نا کب جانا ہے مدنی قافلے میں دوبارہ, 3 دن نہیں 12 دن چلے جاؤ, تو ایسا نہ ہو گھر والے پہلے ہی پریشان ہو. خدا را سمجھیے, اسلام کی صحیح تعلیمات سیکھیے نا. باہر والوں سے نرمی بھی ہے, مگر اس سے زیادہ گھر والوں کے ساتھ نرمی ہے. اللہ مجھے بھی نرم کر دے اور آپ کو بھی نرم کر دے. مفتی فاروق صاحب کی سیرت کا شاندار پہلو ہے. اسی طرح عاجزی کا پیکر بنیے. اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا, مگر آپ کو لوگ کہتے کہ مفتی صاحب, تو آپ کہتے ہیں میں مفتی نہیں ہوں. بلکہ شورا کے لیے جب آپ کا اعلان ہوا بڑے اجتماع کے اندر کہ مفتی فاروق صاحب رکن شورا ہے, تو اب کہتے ہیں کسی اور کے لیے اعلان ہوا ہوگا, کیونکہ میں تو مفتی نہیں. اپنے آپ کو مفتی کہلوانا پسند نہیں کرتے تھے. اور ادھر ہمارا حال یہ ہے کہ بھائی ابھی تو حج کا فارم بھرا ہے تو نام کے آگے حاجی لکھوانا شروع کر دیں گے. مدرسے میں جانا شروع کیا تو علامہ بھی بن جاتے ہیں. کوئی نہ کوئی طریقے سے اپنا نام ہی بڑھانا ہے. کیوں بڑھانا ہے؟ میں نہیں کہتا جو حاجی لکھتا ہے وہ اس کو ہم ریاکار کہیں گے. اپنے بارے میں, صرف اپنے بارے میں سوچے جتنے یہاں بیٹھے ہیں, کہ مجھے کیوں شوق ہے کہ میری نیکیاں لوگوں کو پتہ چلیں, میرا نام بڑھ جائے, اور پھر تھوڑے سے پیسے آ جائیں, تھوڑا سا نام بڑھ جائے, انداز ہی تبدیل ہو جاتا ہے, ٹور ہی چینج ہو جاتی ہے. یاد رکھیے, جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. حدیث پاک کا مضمون میں نے سنایا ہے. عاجزی اختیار کیجئے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. میرے آقا غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے, چٹائی پر سویا کرتے, کونین کے والی تھے, مگر عاجزی کا انداز کیا تھا. تیری عاجزی پہ لاکھوں, تیری سادگی پہ لاکھوں ہو سلام عاجزانہ. مدنی مدینے والے ہے چٹائی کا بچھونا, کبھی خاک ہی پہ سونا, کبھی ہاتھ کا سرہانا. مدنی مدینے والے آقا کے غلام کہلاتے ہیں, مگر تکبر کرتے ہیں. غریب سے ہاتھ نہیں ملاتے, غریب کے گھر جانا پسند نہیں کرتے ہیں, کسی میلے کچیلے کپڑے والے کو قریب نہیں بٹھاتے. کیا ہے یہ؟ اپنے دل سے پوچھئے نا, کس نے دیا ہے پیسہ, کس نے دیا ہے مرتبہ, کس نے دی ہے شہرت, کس نے دی ہے خوبصورتی؟ رب نے دی ہے. وہ جب چاہے تم سے چھین لے گا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے چاہے عزت دے, جسے چاہے ذلیل فرمائے. ڈرو اس سے. اللہ نے نعمت دی ہے, جس درخت پر پھل لگتے ہیں نا وہ اور جھک جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, اکڑا وہ رہتا ہے جو بغیر پھل کا ہوتا ہے. پھل لگے تو جھک جاؤ اور شکر ادا کرو. کبھی کسی غریب کی مدد کر کے اس کو جتلانا نہیں. خدا کی قسم, جو دینے والا ہے, جو صدقہ دینے والا, زکات دینے والا, اس کو تو زکات دے کر, صدقہ دے کر, مدد کر کے سجدہ شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ مالک تیری مہربانی, تو نے دینے والا بنایا, مجھے مانگنے والا نہیں بنایا. ہے کس بات کا تکبر, کس بات کی بڑائی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیے,
دوسروں کو معاف کرنے کے سبب اللہ پاک بندے کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو شخص اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ آپ یہ ہسٹری اٹھا لیں، جس بزرگ کو، جس آدمی کو آپ نے عاجزی کرتے دیکھا ہے نا، اللہ نے اسے عزت ہی دی ہے۔ جو غریبوں کے ساتھ بیٹھ جائے، جو عام لوگوں کے ساتھ گھلا ملا رہے، اس کی عزت کم نہیں ہوتی۔ یہ بے وقوفی ہے کہ میں یار یوں کروں گا تو عزت کم ہوگی، نہیں، جو دلوں میں داخل ہو جاتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ امیر اہل سنت کو دیکھے نا، آج کے دور میں زندہ مثال ہے، جس کے کروڑوں مریدین ہوں، آپ نے ان کی عاجزی دیکھی ہے؟ کیسے سادہ لباس ہے، کیسی پیاری انداز ہے، ہر کسی سے مسکرا کے ملنا ہے، مٹی کے برتن میں کھانا ہے، جو ساتھ بیٹھے انہیں تحفے دینے۔ میں نے تو دنیا میں کوئی پیر ایسا نہیں دیکھا جس کے کروڑوں مرید ہوں، جب ملو مرید تو پیر کو کچھ دے نہ دے، پیر ہمیشہ دے ہی رہا ہوتا ہے۔ پیر صاحب ہی بانٹتے ہیں، جب گئے پیر صاحب سے ہی پیسے لے کر آئے ہیں۔ ہم نے نذرانے میں نہیں کہتا پیروں کو، بزرگوں کو نذرانے نہیں دینا چاہیے، یہ بھی سعادت ہے، مگر ہم نے تو اپنے پیر کے در سے پایا ہی ہے، جو ملتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ عطا ہی فرما رہے ہیں۔ اتنی عاجزی ہے، اتنی انکساری ہے، بڑے مدنی مذاکرے میں کروڑوں ناظرین کے سامنے اگر کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ یہ بات ایسی نہیں ایسی ہے، آپ سب کے سامنے رجوع کرتے ہیں، سب کے سامنے اپنی بات سے جناب رجوع کر لیتے ہیں، عاجزی کا پیکر ہیں۔ مجھے بتاؤ کیا عزت کم ہوئی ہے؟ ہر دن گزر رہا ہے، عطار کا نام چمک ہی رہا ہے، بڑے بڑے گن گاتے ہیں ان کے ستھرے کردار کے۔ آج آپ دیکھیں نا، عطار کے ایک مرید عطاری کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جس کی عادتیں اتنی اچھی ہیں، تو جس پیر کی نگاہ نے مفتی فاروق کو مفتی فاروق بنایا، اس عطار کا عالم کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عاجزی کا پیکر بنائے، نبی پاک کی سنت پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت کو آپ نے دیکھا ہوگا، مفتی فاروق کو کتنا یاد فرماتے ہیں، تقریباً ہر ہی مدنی مذاکرے میں حاجی مشتاق، حاجی زمزم، مفتی فاروق صاحب کو اصالے ثواب کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جب آپ قبرستان ان کو تدفین کے وقت گئے تو بڑے رقت انگیز انداز میں آپ نے دعا کی، جنازے کو کاندھا دیا، تدفین کے بعد تلقین بھی خود فرمائی، قبر پر خود ہی اذان دی، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع بھی امیر اہل سنت نے ہی تلاوت کیا تھا، تدفین کے بعد رو رو کر دعائیں کرنا، یہ کیسی دلی محبت تھی امیر اہل سنت کی، اور اللہ نے کیسا فیضان انہیں عطا کیا۔ اللہ ہم سب کو بھی اپنے پیر و مرشد کی آنکھوں کا تارا بنائے، ان کی اطاعت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج جو بیان تھا، بیسک بیان جو تھا، کاش اس کا ہم یوں سمجھیے کہ سبق لے کر اپنے دل میں آج کچھ تبدیلی کر کے جائیں۔ میں چاہتا یہ ہوں، اب بیان اختتام کر رہا ہوں، اتنی بڑی تعداد میں آپ آئے ہیں، دور دور سے آئے ہیں، لیکن اب صرف آئے ہیں اور ایسے ہی چلے جائیں گے؟ بہت اچھا بیان تھا، بڑا اچھا اجتماع تھا۔ باتیں کیا ہوتی ہیں اجتماع کے بعد؟ یار کافی لوگ آئے تھے، انتظام بھی ٹھیک تھا، فلاں ٹھیک، بڑی اچھی تھی، بڑا اچھا بیان ہوا، ملاقات بھی ہو گئی۔ گھر جا کر تبدیلی کیا آئی؟ اس اچھے اجتماع کے بعد میرے اندر چینج کیا آیا؟ مزہ تو یہ ہے نا، انشاءاللہ پہلی تو نیت یہ کرتے ہیں، چونکہ ابھی مغرب پڑھ کے اجتماع شروع کیا ہے، اجتماع کے بعد عشاء بھی باجماعت ادا کریں گے، اور اب ساری نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ، اور آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ لالچ ہے دل میں، اب اس لالچ کا رخ بدلنا ہے، اب اس لالچ کو نیکیوں کی طرف لانا ہے، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار کی طرف لانا ہے۔ اور سبحان اللہ، اللہ خوش رکھے، ماشاءاللہ میرے نگران نے پرچی بھیج دی ہے کہ فیضان نماز کورس کی بات ہوئی تھی، نماز سیکھنے کی، مجھے امید ہے سارے ہی نیت کر لیں گے، 11 اکتوبر سے 7 دن کا فیضان نماز کورس یہیں فیضان مصطفیٰ مسجد میں شروع ہوگا، شرکت کریں گے انشاءاللہ؟ یقین کریں، آپ یہ اسلام بھائی شرکت کر لیں، وہ کہتے ہیں نا مزہ نہ آئے تو پیسے واپس، ہم پیسے لیں گے ہی نہیں کہ واپس کریں، لیکن یہ کہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ تو ضرور 7 دن کا فیضان نماز کورس یہاں 11 اکتوبر سے شروع کریں، اور عالمی مدنی مرکز میں غالباً ہر پہلی تاریخ کو ہوتا ہے۔ جو مدنی چل کے ناظرین ہیں وہ اپنے اپنے شہروں میں اپنے ذمہ داران سے رابطہ کریں، ضرور کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں لوٹیں گے۔ آج ماشاءاللہ اجتماع میں تھانہ بولا خان، تھانہ احمد خان اور اطراف کوہستان وغیرہ سے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جو جہاں جہاں سے سفر کر کے آئے ہیں، رب کریم سب کا سفر کرنا قبول فرمائے، سب کا وقت دینا قبول فرمائے، اور آج کے اجتماع کو ہم سب کی زندگی میں تبدیلی کا سبب بنا دے۔ ہم جیسے آئے ہیں، میں بھی اپنے بارے میں دعا کرتا ہوں کہ ہم یا اللہ جیسے آئے ہیں ایسے نہ جائیں، اچھے ہو کر جائیں،
اور نیکیوں کی طرف آ جائیں. اے اللہ تیری راہ پر ہمیں چلا دے. اچھی دعا کرو. جمعرات کی رات ہے. ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد ہم ذکر اور دعا بھی کریں گے. اتنے سارے لوگ آمین کہیں گے, نہ جانے کس کی آمین کے صدقے کس کا بیڑا پار ہو جائے. تو بہرحال دعوت اسلامی کے اجتماع میں پابندی سے شرکت کیا کریں. آئیے اب کچھ ہمارے معمولات پورے کر لیتے ہیں. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا, اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. کتنی بڑی نیکی ہے اور کتنی بڑی نعمت ہے. تو ہر جمعرات آیا کریں اجتماع میں, تو یہ درود پاک بھی اس سب کو مل کر پڑھنے کو مل جائے گا. آئیے پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدری العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص یہ درود پاک پڑھے, اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آپ بھی پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیں. صلی اللہ علی محمد. حضرت احمد ساوی علیہ رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں, اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آپ بھی پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا دیا. اس سے صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, یہ مجھ پر درود پاک جب پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ. شافعی امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے, جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. آپ بھی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اس کو پڑھنے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیں. جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ. فرمان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آپ بھی پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلو علی الحبیب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا. فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آج جمعرات ہے. آنے والے ہفتے یعنی 29 ستمبر بعد نماز عشاء مدنی چینل پر براہ راست لائیو تقریباً 7:45 بجے ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول پاک سے ہوگا، اور وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تمام عاشقان رسول اپنے ڈویژنوں، علاقے اور شخصیات کے گھروں میں ہونے والے اجتماعی مدنی مذاکرے میں خود بھی اول تا آخر شرکت کی سعادت حاصل کریں، اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی دعوت دے کر ترغیب دلا کر ساتھ لانے کی کوشش فرمائیں. یاد رمضان مدنی مذاکرہ 29 ستمبر بروز ہفتہ مدنی مذاکرہ یاد رمضان ہوگا، جس میں بالخصوص اس سال پورا ماہ رمضان یا آخری عشرے کا اعتکاف کرنے والے معتکفین شرکت کی سعادت حاصل کریں گے. باب المدینہ کراچی کے عاشقان رسول عالمی مدنی مرکز میں، جبکہ دیگر عاشقان رسول اپنے شہر ڈویژن میں ہونے والے اجتماعی مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت